مسلمان آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب نادر عباس خان صاحب کے فرزند ارجمند جناب علامہ اور رضا بہاولپور ان سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور معاذ سے آپ کو مستفیض فرمائیں. آپ مل کر محمد آل محمد کی ذات پر صلوات پڑھیں. کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی مجلس اور 10 بجے علامہ حضاکت سجاد حسین براڑی صاحب پڑھیں گے اور وہ تابوت جناب امیر علیہ السلام برآمد کریں گے. آج لوگوں کے ذہن میں کچھ اور تھا لیکن وقت بس چینج ہو گیا تو اس لیے ذرا جلدی پڑھانا پڑا. ضرور پڑھنے میں مزہ آئے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلوات الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحميد وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر. صلوات بآواز بلند. پھر بھی زبانوں کو معطر کریں ذکر صلوات کے ساتھ. دعا ہے کہ آل محمد آپ کا یہ قدم بہ قدم عرش عزا پہ چل آنا اپنے دربار میں عبادت شمار فرمائیں. بالخصوص آج ہماری بزم کے ایک بہت ہی پیارے اور ایک بہت ہی عظیم شخصیت اس دنیا فانی کو خیر بات کہہ چکے ہیں. مالک اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. دعا ہے کہ آل محمد کا کریم اللہ آپ کو اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ بار میں کی نالین کا بوسہ لے سکیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آمین ضرور کہیے گا. ہر مومن کی دل کی بات. دعا ہے کہ مالک اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ 12ویں کی نصرت کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان جام شہادت نصیب ہو. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے پھر بھی بآوازیں بلند صلوات کر دیں. اگر میرے سامنے اجازت دیں تو چند لمحہ گفتگو ہو جائے. ہاں آپ بولیں گے تو بات بنے گی. اللہ کا پاک قرآن ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. سورہ عصر ہے. آپ کے بچوں کو بھی بہتر یاد ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. کائنات عالم کے انسانوں کا انجام بتایا ہے خدا نے. فقی صاحب قبلہ پوری کائنات کے انسانوں کا انجام بتایا ہے ذات حق نے. اور قسم کیا لی ہے. ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا. میں ڈائریکٹ تفسیر میں قدم رکھنے لگا ہوں. والعصر مجھے قسم ہے قائم آل محمد کی. جنہیں مولا نے بولنے کی توفیق دی ہے وہ ضرور میرے ساتھ بولیں گے. مجھے قسم ہے قائم آل محمد کی. ان الانسان لفی خسر. کائنات کا ہر انسان
خسارے میں ہے. بورے والا کی دھرتی ہے, میں مزاج کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں. کائنات کا ہر انسان خسارے میں ہے. سخی صاحب, اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی کہ فلاں زمانے کا انسان خسارے میں ہے, فلاں زمانے کا نہیں ہے. اگر آدم کے زمانے کا ہے تب بھی خسارے میں ہے, اگر نوح کے زمانے کا ہے تب بھی خسارے میں ہے, اگر ابراہیم کے زمانے کا ہے تب بھی خسارے میں ہے, اگر عیسیٰ کے زمانے کا ہے تب بھی خسارے میں ہے, اگر موسیٰ کے زمانے کا ہے تب بھی خسارے میں ہے, اگر محمد کے زمانے کا ہے تب بھی خسارے میں ہے. میرے پیارے سامعین, صفحہ ہستی پر ایک ذات ہے جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. مسجد کے محراب سے میرے مولا نے صدا بلند کی, فوزتو و رب الکعبہ. زمانے والوں یاد رکھنا, دنیا خسارے میں ہے, علی کامیاب ہوا. فوزتو و رب زمانے والوں یاد رکھنا, ابو البشر کے دور سے لے کر خاتم کے دور تک کائنات کا ہر انسان خسارے میں. اگر کوئی کامیاب ہے بس علی ابن ابی طالب کی بات نہیں. میں نادر حسین صاحب کا بیٹا ہوں. آئیں قرآن کی طرف چلتے ہیں, قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ جمعہ ہے, آواز قدرت آ رہی ہے. ثم یردناکم الی عالم الغیب والشہادہ. اے اولاد آدم, یاد رکھنا ہم ان قریب تمہیں اس کی طرف پلٹائیں گے جو غیب کا بھی عالم ہے, جو ظاہر کا بھی. مالک جب پلٹائے گا تو ہوگا کیا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جب غیب اور ظاہر کے عالم کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارا انجام کیا ہو. اور انجام کیا ہونا ہے معلوم ہوا؟ کائنات میں کسی کو بھی اپنے انجام کی خبر نہیں. پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں. انبیاء نے دعویٰ کیا, کیا کہا؟ رب انت تعلم ما فی نفسی وانا لا اعلم ما فی نفسک. بار الہ, تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے. بار الہ, تو جانتا ہے جو بات میرے نفس میں ہے. وَأَنَا لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ, لیکن میں تیرے نفس کی حقیقت کو نہیں جانتا. سخی صاحب, بھولے والے میں بتانا کی ضرورت نہیں ہے کہ نفس اللہ کون ہے. اور یہ دعا ہے سرکار عیسیٰ کی, جس علی کو عیسیٰ نہیں جانتا کوئی عام انسان جان سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر آگے چلیں, اور نبی نے کیا کہا؟ آسیو منا فالاتمام من کا. مالک اللہ, ہمارا کام ہے کوشش کرنا, کوشش کو تمام کرنا تیرا کام ہے. یعنی انبیاء کو بھی اپنے انجام کی خبر نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کو بھی اپنے انجام کی خبر نہیں ہے. چاہے وہ آدم ہو, چاہے وہ حضرت نوح ہو, چاہے وہ ابراہیم ہو. میں نے کہا مالک کب خبر ہوگی؟ آواز قدرت آنے والا زمانے کو بتا دینا. پہلے محشر سجے گا, پھر قیامت آئے گی, پھر میدان لگے گا,
اس میں تولا جائے گا، اس کے بعد خبر دی جائے گی کہ کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا۔ سخی صاحب سے لے کر وہ آخری مومن تک اللہ جانے کیا طلسم تھا علی ابن ابی طالب کی ذات میں۔ نہ محشر لگا، نہ قیامت آئی، نہ میدان لگا، علی نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر دیا، فوستو برب الکعبہ۔ آدم کو اپنا انجام نہیں معلوم، علی جانتا ہے کہ علی کامیاب ہے۔ آدم نہیں جانتے کہ انجام کیا ہونا ہے، علی اپنے انجام کا فیصلہ دے چکے، سنا چکے۔ بس چند لمحات کسی بات کو دیکھنا ہے کہ یہ کون سی حقیقت ہے کہ جس پر علی نے کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حقیقت کون سی حقیقت ہے کہ جس پر علی نے کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا؟ آؤ مختلف علماء کی قول ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد نتیجے کی طرف۔ شیخ احمد القبانچی النجفی نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے کہ انہوں نے جب اس بات پہ پہنچائے نا فزت ورب الکعبہ کہ علی نے کہا میں کامیاب ہوا، تو یہ کہتے ہیں کیونکہ ساری زندگی علی نے تمنا کی ہے شہادت کی۔ ہر میدان میں علی اترے کہ مجھے شہادت نصیب ہو، لیکن کسی میں یہ دم نہ تھا کہ وجہ اللہ کے سامنے آ کے وار کرتے، اسد اللہ کے سامنے آ کے وار کرتے۔ بس جیسے مسجد میں شہادت ملی، علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا۔ دوسرے عالم کا قول سنیں، علامہ جواد مغنی، یہ بھی قوم کے عالم دین ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کیونکہ علی نے ساری زندگی یہ کوشش کی کہ میری رب سے ملاقات ہو جائے۔ اگر یہ بات پہلے سنی ہوئی ہے تو بے شک اسی طرح خاموش نہیں، اگر نہیں سنی ہوئی تو کم از کم سر ضرور ہلا۔ کیا کہا علامہ جواد مغنی نے؟ وہ کہتے ہیں علی نے ساری زندگی عبادت کی، کس لیے کی؟ کہ خدا سے ملاقات ہو جائے۔ اور عالم دین آئے، انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ رسول سے بچھڑے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، علی چاہتے تھے میں رسول سے ملوں، اس لیے جیسے شہادت ملی علی کو یقین ہو گیا کہ اب مصطفیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، تو علی نے کہا فزت ورب الکعبہ۔ آخری قول کیا ہے؟ کیونکہ علی نے خلافت کے منصب کو اچھے طریقے سے پایا، تکمیل تک پہنچایا۔ جیسے شہادت ملی علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، آج میں علی کامیاب ہو گیا۔ میں کسی کے قول کو غلط نہیں کہوں گا، کیونکہ سخی صاحب جس طرح یہ کھانے پینے والا رزق تقسیم ہے نا، اسی طرح علم کا بھی رزق تقسیم ہے۔ ہر بندے کی اپنی توفیق ہے، اس نے اپنی توفیق کے مطابق لکھنا ہے۔ یہ 4 قول ہیں۔ آئیں آل محمد کے پاک مکتب میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان قولوں کی حقیقت کیا ہے۔ پہلا قول شہادت ملی، دوسرا قول اللہ سے ملاقات کا سبب، تیسرا قول رسول سے ملاقات کا سبب، چوتھا قول خلافت مکمل ہو گئی۔ سب سے پہلا قول ہے شہادت والا کہ علی کو شہادت ملی، اس لیے علی نے فخر سے کہا آج میں کامیاب ہو گیا۔ سخی صاحب میرے سامنے ایک منظر ہے، صوبان نامی تیرے رسول کا نوکر ہے،
زر رسول کے سامنے آ گیا، اس طرح بلا تشبیہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، تو نے خم غدیر میں کہا تھا کہ علی تمہارا مولا ہے، ہم نے علی کو مولا مانا، ہم نے علی کو امیر مانا، ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، ہم نے علی کو امام مانا، مولا اس کا اجر کیا ہوگا، اس کا بدل کیا ہوگا؟ عزت آل ابا کی قسم، آپ کا مجمع تھوڑا ہے، مسجد نبوی پوری بھری ہوئی تھی۔ رسول نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میری جانب دیکھو۔ صوبان نے سوال کیا کہ علی کی محبت کا اجر کیا ہوگا؟ مصطفیٰ بتا رہا ہے کہ علی کی محبت کا اجر کیا ہوگا؟ تمام صحابہ نے دیکھنا شروع کیا۔ رسول نے سب سے پہلا اجر بتایا، الا فمن احب علی مات شہیدا۔ اور میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا، جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی، اگر بستر پہ سوتے ہوئے مر گیا تو شہید مرا۔ نہیں اس طرح نعرہ نہیں مارا جاتا، یہ ہماری نماز ہے اور نماز با جماعت ہونی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ الا ومن احب علیٰ شہیدہ۔ صوبان یاد رکھنا، بستر پہ کروٹ لیتے ہوئے مر گیا، دل میں میرے بھائی کی محبت تھی، شہید مرا۔ بورے والا کا عزت دار سامعین، جس کی محبت کا کم از کم اجر شہادت ہو، کیا وہ شہادت پہ فخر کر رہا ہے؟ نہیں۔ دوسرا قول کیا تھا؟ خدا سے ملاقات کی علی نے، خواہش تھی کہ خدا سے ملاقات ہو جائے۔ یہی کوفہ ہے، خلافت کا دور ہے، کائنات کا امیر منبر پہ بیٹھا ہے، بلکہ ایسے کہوں منبر کا وارث منبر پہ بیٹھا ہے۔ وہ بیٹھا ہے جسے منبر پہ بیٹھنا اچھا لگتا تھا، جسے خدا نے بھی منبر پہ بٹھایا، جسے رسول نے بھی منبر پہ بٹھایا۔ کائنات کا امام منبر پہ بیٹھا ہے۔ مسجد کوفہ میں اتنی دیر میں ایک یہودی عالم داخل ہوا، اس نے آ کے علی کو سلام کیا، علی نے جواب دیا۔ مہدی صاحب، ملک صاحب، اس نے سوال کیا، کہتا ہے یا علی حل رأیتا ربک حین عبدتہ۔ مجھے یہ تو بتا علی، جب تو اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیا تو اپنے اللہ کو دیکھتا ہے؟ پورے والے کے عزت دار سامعین، اللہ جانے کون میرے جملے کی قیمت دے گا۔ کائنات کے امام کا چہرہ سرخ ہوا، خدا کے جلال کو جلال آیا، اس کی جانب دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے وَيْلٌ لَكَ مَا كُنْتُ عَابِدُ رَبًّا لَمْ أَرَاهُ۔ اور جاہل یہودی، علی نے کبھی اس اللہ کی عبادت کی ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو۔ علی نے کبھی اس اللہ کی عبادت کی ہی نہیں جس رب کو دیکھا نہ ہو۔ ہاں آج 20 کی شب ہے نا، 20 کے دن کو صحابہ آئے ہیں میرے مولا سے ملنے کے لیے۔ بہت بڑا نامور صحابی سعصع بن سوحان مولا کے سامنے آیا، آگے کھڑا ہو گیا، کہتا یا علی تیری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک سوال کروں۔ علی ابن ابی طالب دیکھا، دیکھ کے فرمایا سعصع پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ دیکھ، اسے حدیث بہت لمبی ہے، میں اپنی جو شاہد ہے محل شاہد اسے لوں گا۔ اس نے دیکھ کے فرمایا یا علی حل انت افضل ام ابراہیم نبی۔ علی یہ بتائیں کیا آپ افضل ہیں یا ابراہیم نبی؟ یعنی معلوم ہوا اس دور میں بھی شیعہ اگر علی کو کسی میدان میں تولتے تھے تو نبیوں کے ساتھ تولتے تھے، کمیوں کے ساتھ نہیں تولتے۔
हल अंत अफजल अम इब्राहिम नबी, या अली ये बताएं क्या आप अफजल हैं या इब्राहिम नबी अफजल? कायनात के अमीर ने देखा, देख के फरमाया सासा माज़ा तारिफो अन इब्राहिम नबी, ये तो बता तू इब्राहिम के बारे में जानता क्या है? लेकिन कहते हैं मौला खलीलुर रहमान है, शजरतुल अंबिया है, साहिब कलमा है, साहिब सहीफा है, साहिब शरीयत है, इंसानों का इमाम है, बहुत अजीम ओहदे हैं। कायनात के अमीर ने देखा, देख के कहा सासा इतने ओहदे गिनवा दिए, तुझे ये भी पता होगा कि एक दफा इब्राहिम ने नमरूद के साथ किया था मुनाजरा। एक दफा इब्राहिम ने नमरूद के साथ किया मुनाजरा, मुनाजरा खत्म हुआ, सरकार इब्राहिम निकले बाहर इसके दरबार से। जैसे ही दरबार से बाहर निकले आसमान की जानिब चेहरा किया, देख के कहते हैं या रब्बे आरिफनी कैफा तुहियुल मौता, ऐ मेरा मालिक अल्लाह मुझे ये तो बता तू मुर्दे को जिंदा किस तरह करता है। फौरन आवाज़ कुदरत आई, इब्राहिम क्या मेरे जिंदा करने पर शक है? हाथ बांध के कहा मालिक शक नहीं, ले यत्मइन्ना कल्बी, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। कायनात के अमीर ने सासा की जानिब देखा, देख के फरमाया सासा इब्राहिम खलीलुर रहमान भी था, शजरतुल अंबिया भी था, नबी भी था, उलुल अज़म भी था, पैगंबर भी था, साहिब सहीफा भी था, साहिब कलमा भी था, लेकिन फिर भी तौहीद पर इसका दिल मुतमईन नहीं था। सासा मुझे देख लो कोशिफल खिदाओ लम्मा ज़त्तो यकीना, और सासा याद रखना जिसका तौहीद पर यकीन कामिल न हो वो इब्राहिम होता है, जो तौहीद को बगैर हिजाब के देखे वो अली होता है। आवाज रहे आप, सासा जो तौहीद को बगैर किसी हिजाब के देख ले, नहीं 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 आया। मैं मौला के बहुत फरमान सुनाता हूँ, मेरा मौला तौहीद को देखता कैसे है। अली फरमाते हैं मा राएतु शैअन इल्ला राएतुल्लाह कबलहु फीहे व बादहु। अली फरमाते हैं मैंने कभी किसी शय को नहीं देखा, जब भी देखा उस शय से पहले अल्लाह को देखा, उस शय से पहले अल्लाह को देखा, उस शय में अल्लाह को देखा, उस शय के बाद अल्लाह को देखा। मेरे प्यारे सामीन, जो हर लम्हा अल्लाह की जियारत करता हो, जो हर लम्हा खुदा से मुलाकात में रहता हो, मुलाकात तो सखी साहब बहुत दूर की बात है, जो उसका नफ्स बन के रहता हो, क्या वो उसकी मुलाकात पे कहेगा कि आज मैंने फौज अजीम हासिल कर लिया? नहीं। तीसरा कौल क्या था? रसूल से मुलाकात का शौक था अली को, दुनिया से रसूल चले गए, दिल में यही शौक कि रसूल से मुलाकात हो। आओ मैं बताता हूँ रसूल से कब मुलाकात हुई, कहाँ पर मुलाकात हुई, किस तरीके से मुलाकात हुई। पहली खिलाफत का दौर चल रहा है, अली अपने खलीफा होने के लिए रोजाना दरबार में जाते हैं, जाके एहतजाज करते हैं। एक दिन इन्होंने कहा अली मसला खत्म करते हैं, अगर आज मोहम्मद हमें आके कह दे कि तू खलीफा है तो हम मिंबर छोड़ दें। अगर आज मोहम्मद हमें आके कह दे, क्योंकि इन्होंने तो देखा था कि हमने हाथों से दफनाया है, मोहम्मद मर चुका है, यानी इनका अकीदा था कि नबी मर गया है। अली का अकीदा था कि नबी मरा नहीं करता। इन्होंने कहा या अली अगर आज रसूल कह दे कि ये मेरा खलीफा है, ये मिंबर है, तेरे हवाले। देखा मेरे मौला ने इसी बात पे पक्के रहना। मैदान से भाग जाते हो, इस बात से नहीं भागने दूंगा। यूं हाथ पकड़ा,
علی لے کے چل پڑے، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، مدینہ کی مسجد سے نکلے، مدینہ کی بستی سے نکلے، مسجد قباء میں آ گئے۔ منظر کیا ہے؟ پوری مسجد خالی ہے، ایک نمازی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ علی نے کہا ایک لمحہ یہاں رک جا، یہ نماز مکمل کرے گا، پھر اس نمازی سے تجھے میں ملواؤں گا۔ پیارے سامعین، جیسے اس نمازی نے سلام پڑھا نا، تو وہاں دروازے پہ ٹھہرے ہوئے علی نے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، پیشانی پہ رکھ کے علی نے کہا السلام علیکہ یا اخی رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اور میرے بھائی، تجھ پر میرا سلام ہو۔ یہ جو ساتھ کھڑا ہوا تھا یہ کانپنے لگ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کا رسول تجھ پہ سلام ہو، اے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام ہو۔ ہم نے تو محمد مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، یہاں پر یہ کون آ گیا؟ علی نے ہاتھ پکڑا، مسجد میں اس جگہ لے آئے جہاں رسول آدم بیٹھے تھے، اس نے آ کے رسول کو سلام کیا۔ یہی جملے کتابوں میں رسول نے جواب نہیں دیا، اس کی جانب دیکھا، دیکھ کے کہا یا فلان آمن بعلی و اولادہ، اے بدبخت کیا تو غدیر کو بھول گیا ہے؟ آواز نہیں آپ، مولا سلامت رکھیں آپ کو، کیا تو غدیر کو بھول گیا ہے؟ کیا کہا؟ کیا تو غدیر کو؟ میری بات سنیں، میرے والد نے بہت بڑا عرصہ پڑھا، پٹی صاحب ہمارے گھر کا یہ پورا امتیاز رہا ہے کہ ہم موضوع پڑھتے ہیں، چٹکلے نہیں پڑھتے۔ ہاں، تو میں نے جو بات شروع کی ہے میں وہی موضوع ہی پڑھوں گا۔ کیا کہا؟ آمن بعلی و اولادہ، جلدی کر، ابھی جا اور منبر علی کو دے دے۔ منبر کا وارث علی ہے، منبر کا وارث علی کی اولاد ہے۔ اس طرح بات کو دے، یا رسول اللہ ابھی جا رہا ہوں، علی کی سب سے پہلے بیعت بھی میں کروں گا۔ رسول نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا یا علی یہ بھی مجھے پتا ہے اس کا شیطان اسے یہ کام نہیں کرنے دے گا، اس کا شیطان اسے یہ کام۔ بس مسجد سے نکلا، آگے وہ ملا جسے شیطان کہتے ہیں۔ کہاں گیا تھا؟ میں محمد سے مل کے آ رہا ہوں۔ دیوانہ ہو گیا ہے، ہاتھوں سے دفنایا تھا تو کہتا ہے محمد کو مل کے آ رہا ہوں۔ کہا مسجد میں ملا ہوں۔ اس نے کہا خلافت علی کو دے دے۔ دیکھ کے کہتا ہے یہ بنو ہاشم کا جادو ہے، یہ بنو ہاشم کا جادو ہے۔ میرے پیارے سامعین، بات یہ تھی کہ رسول سے ملاقات کے لیے مشتاق تھے علی، تو جو اس طرح ملاقاتیں کرتا ہو، کیا خیال ہے اس نے یہ کہا ہوگا کہ یہ جو ضرب لگی ہے یہ ملاقات کے لیے لگی ہے، یہ فوز عظیم ملاقات کے لیے ہے؟ نہیں، بات کو تمام کرو، آخر راز کیا تھا؟ بات کون سی تھی؟ پیارے سامعین، بات یہ تھی جب علی گھر سے نکلتے تھے نا، ناقص بشریت کی نگاہ جاتی تھی علی پر۔ کبھی وجہ اللہ دیکھتے تھے، کبھی عین اللہ دیکھتے تھے، کبھی نفس اللہ دیکھتے تھے، کبھی ید اللہ دیکھتے تھے۔ جب علی ابن ابی طالب میں یہ صفتیں دیکھتے تھے، ناقص بشریت فوراً سجدے میں گر جاتی تھی اور یہ کہنے شروع کر دیتی تھی کہ اے علی تو ولی نہیں ہے بلکہ خود تو اللہ ہے۔ دل ہی دل میں علی نادم ہونا شروع ہو گئے کہ میں تو توحید بچانے آیا تھا، کہ مجھے سجدہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اب توحید کیسے بچے گی، توحید کیسے بچے گی؟ بس میرے پیارے سامعین، وقت گزرتا گیا، آخر کار آج پہنچا 19 ماہ رمضان کا دن۔ ادھر علی کو ضرب لگی، علی نے کہا فزتو ورب الکعبہ، میں علی کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا مالک تو کس طرح کامیاب ہو گیا؟ آواز آئی اوننا رہتی دنیا تک مورخ لکھیں گے کہ علی کو حالت سجدہ میں ضرب لگی۔ جب حالت سجدہ کا نام آئے گا تو ہر عاقل کو
جو کسی کو سجدہ کرے. نہیں ساقی صاحب اگر وقت اجازت دے تو یہ بتا دوں کہ حجتوں کو اللہ کہنا کب سے شروع کیا ہے. ہاں پھر آئے سرکار ابراہیم کے دور میں مناظرہ شروع ہوا. سرکار ابراہیم نے کہا میرا اللہ مارتا بھی ہے زندگی بھی دیتا ہے. اس سے بہتر جانتے ہیں آپ. اس نے قیدی نکالا, آزاد کر دیا, آزاد کو پکڑا, ذبح کر دیا. اس نے کہا اگر تیرا اللہ مارتا ہے تو میں بھی مارتا ہوں, اگر وہ زندگی دیتا ہے تو میں بھی دیتا ہوں. سرکار ابراہیم نے دیکھا اب کون سی دلیل لاؤں. فوراً سرکار نے کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق, میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. فاتی بہا من المغرب, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال. اگر تو رب ہے ابھی صاحب یہ کوئی حجرہ نہیں تھا, ملک مہدی صاحب کوئی ڈیرہ نہیں تھا, نمرود جیسے حاکم کا دربار تھا, پوری دنیا کے لوگ جمع تھے. وہاں پر ایک قوم تھی یمن کی, انہوں نے یہ بات لکھ لی کہ جو بھی مغرب سے سورج نکالے گا وہ ابراہیم کا رب ہوگا. آباد رہیں یار. جو بھی مغرب سے سورج نکالے گا وہ ابراہیم کا. اب انہوں نے اپنے اولادوں کو وصیت کرنا شروع کر دی کہ جو مغرب سے سورج نکال لے وہی رب ہے, وہی اللہ ہے. وصیت چلتی رہی. آ گیا وہ دور کہ جب علی سفین سے واپس آ رہے تھے. آباد رہے آپ. جب علی سفین سے واپس آ رہے تھے, جیسے ہی بلد کے شہر میں آئے, جویریہ نامی میرے مولا کا صحابی ہے, قریب آ کے کہتا ہے یا امیر المومنین قد حان وقت الصلاۃ, مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے, مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے, مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. عزت آل ابا کی قسم علی نے دیکھا, دیکھ کے کہا جویریہ جس زمین پر ہم کھڑے ہیں اس زمین پر 3 بار اللہ کا عذاب آیا ہے. جہاں اللہ کا عذاب آئے وہاں علی سجدہ نہیں کرتا, جہاں اللہ کا عذاب آئے وہاں علی سجدہ نہیں کرتا. نہیں فیصلہ تو کرو نا, جس زمین پر اللہ کا عذاب آئے وہاں تو علی سجدہ نہیں کرتا. جس دل پر اللہ کی لعنت ہو اس دل میں محبت ہے, علی کیسے ہے؟ جس زمین پر عذاب آ جائے علی سجدہ نہیں کرتا. جس دل پر خدا کی لعنت ہو اس دل میں حب علی کیسے آ سکتی ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی چل پڑے. لشکر علی میں سے کچھ لوگوں نے وہاں پر نماز پڑھی. لشکر امیر المومنین میں سے کچھ لوگوں نے اب آپ بنے منصف اور مجھے دے فیصلہ. جس نماز سے علی چلے گئے کیا وہ نماز قبول تھی؟ میں اس طرح تو فیصلے نہیں دیے جاتے. جس نماز سے علی چلے گئے کیا وہ نماز قبول تھی؟ بالکل نہیں. ہلا کا شہر آیا, علی نے جویریہ کو بلایا. جویریہ اذان دے, دیکھ کے کہتا ہے مولا مغرب کی اذان دو. علی نے دیکھا, دیکھ کے کہا میں نے ابھی ظہر بھی پڑھنی ہے, میں نے ابھی عصر بھی پڑھنی ہے. کہتا ہے مولا مغرب کا وقت ہے. دیکھ کے علی نے کہا آج سورج جانے, میں علی ابن ابی طالب جانوں. اس نے اللہ اکبر کہا. ادھر علی نے انگشت اٹھائی, جیسے علی نے انگشت اٹھائی مغرب میں ڈوبا ہوا سورج واپس آنے لگ گیا. یہ یمن کی قوم وہاں موجود تھی, دوڑتی ہوئی قریب آئی, کہتی ہے یا علی اب سجدہ نہ کرنا. آج تک ہم نے شک کیا, آج ہمیں یقین ہے کہ ابراہیم کا رب تو ہے. آج تک ہمیں شک تھا, آج ہمیں یقین ہو گیا. میرے مولا نے نماز پڑھی, کہا جویریہ انہیں قید کر دے.
یہ جتنے بھی بے دین لوگ ہیں ان کو چلیں بخل نہ کرو. یہ سورج کا واپس آنا یہ کوئی عام حقیقت ہے؟ نہیں. سورہ یاسین میں پڑھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کہتے ہیں یہ جو سورج چل رہا ہے نا، یہ سورج نہیں چل رہا، خدا کی تقدیر چل رہی ہے. یہ سورج نہیں چل رہا ملک مہدی صاحب، یہ خدا کی کتنا بڑا قادر ہے علی، ایک انگشت سے خدا کی تقدیر بدل دیتا. کتنا بڑا قادر ہے علی، کائنات کے نظام کو انگشت کے اشارے سے تبدیل کر دیتا ہے. بس انہیں قید کر لیا گیا، کوفے میں آ گئے، علی نے انہیں آگ کے عذاب میں جلوا دیا. گڑھے کھدوائے، لکڑی ڈلوائی، آگ لگا کے جلا دیا. جب جلانے لگے نا علی، انہوں نے پھر دیکھ کے کہا پہلے شک تھا اب یقین ہے. علی نے کہا کیسے بدبخت؟ دیکھ کے کہتے ہیں لا یعذب بالنار الا رب النار. کبھی بھی نار کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. کبھی بھی نار کا عذاب اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. پھر انہوں نے وصیت کی یاد رکھنا یہ علی کبھی مرے گا نہیں، حی لا یموت، یہ علی مرے گا نہیں. لیکن جب 19 کی فجر کو ضربت چلی، علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، آج علی کی شہادت کا وقت بھی آ گیا اور آیا بھی حالت سجدے میں. یعنی گویا علی نے اس لیے کہا تھا فزت ورب الکعبہ کہ ایک سجدے سے اس کی توحید بچا لی. ایک سجدے سے اس خالق اکبر کی توحید بچا لی. میرے پیارے سامعین، جس کا ایک سجدہ اس کی توحید بچا لے، اس علی کی پوری عبادت کیا ہوگی، پھر اس علی کی ذات کیا ہوگی. اس کا ادراک بشریت کا کام نہیں ہے. اس لیے ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہمارے مولا نے شہادت دی اسی لیے ہے کہ مجھے ولی اللہ مانا جائے، علی اللہ نہ مانا جائے. ہمیں ولی اللہ مانا جائے. اور پھر شب لیالی قدر چل رہی ہیں. بس مصائب کا ایک جملہ کہوں اور آپ کے ذہن سے تمام کروں. کبھی پوچھا ہے علماء سے کہ اللہ نے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں منایا؟ سرکار صادق آل محمد کا دور ہے. کیونکہ جس مجلس میں ولایت پر میں ایک آدھ نکتہ نہ دوں میں اسے ناقص سمجھتا ہوں. دور کی ضرورت ہے. یہ امام صادق کے سامنے سائل بیٹھا ہے، اس نے سورہ قدر پڑھی. سورہ قدر پڑھنے کے بعد کہتا ہے مولا اللہ نے کتنی فضیلت دی ہے سورۃ القدر کو. امام نے دیکھ کے کہا حل تعرفو لما فضل اللہ هذه السورہ، کیا تو یہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس سورت کو اتنی زیادہ کیوں عزت اور عظمت دی ہے؟ یہ دیکھ کے کہتا ہے مولا مجھے نہیں پتا ان راتوں کی عزت کیوں ہے، اس سورت کی عزت کیوں ہے. تیرا صادق امام دیکھ کے فرماتا ہے لأن اللہ نازل ولایت علی ابن ابی طالب فی هذه اللیلہ، کیونکہ اللہ نے لیال شب قدر میں علی کی ولایت کو نازل کیا. اس لیے اللہ نے سورہ قدر کو بھی عزت دار بنا دیا، ان راتوں کو بھی عزت دار بنا دیا.
گا سخی صاحب آج دیکھ لے مل کر کہ لیالی قدر کا اور سورہ قدر کا عزت کیا ہے. خود سورہ قدر میں اللہ نے کہا خیر من الف شہر، یہ وہ راتیں ہیں کہ جو 1000 راتوں سے افضل ہیں، یہ وہ راتیں ہیں جو 1000 راتوں سے افضل ہیں، یہ وہ راتیں ہیں جو 1000 راتوں سے افضل ہیں. پورے والا کے شیعوں آج فیصلہ تو کرو، جس رات میں علی کی ولایت نازل ہو وہ 1000 راتوں سے افضل ہوتی ہے. تیری نماز میں علی آئے نماز باطل ہوتی ہے. جس رات میں ولایت آئے اس جیسی رات کوئی نہیں، اور جس نماز میں ولایت آئے اس جیسی نماز کوئی نہیں. بس قرآن کا ایک حصہ مکمل، ایک حصہ باقی. دعا کیا کرو سامعین کہ پردیس میں کسی شریف کی بیٹی یتیم نہ ہو. ہائے ضرور کرنا. تمہیں کیا پتا اس ہائے کی کیا قیمت ہے. 9 حصوں میں تقسیم ہے بھائی کی لاش، اور قاتل نے بہن کو ہائے نہیں کرنے دی. ہاں دعا کیا کریں کہ پردیس میں کسی شریف کی بیٹی یتیم نہ ہو. دعا کو بدل کے کہہ دیتا ہوں، دعا کیا کریں کسی شریف کی بیٹی عید کے دن یتیم نہ ہو. 40 ہجری کا رمضان آیا، علی نے کہا حسن میری بیٹیوں کو کوفے لے آؤ. چھوٹا غریب نہیں ہے علی. زیارت میں جملہ ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے اول مظلوم تجھ پر ہمارا سلام ہو. شبیر بھی مظلوم ہے، علی بھی مظلوم ہے. ایک مشکل جملہ کہہ دوں، شبیر وہ مظلوم ہے کہ قاتل قتل کرتے ہوئے روتا رہا. علی وہ مظلوم ہے کہ لوگوں نے کلمہ بھی علی کا پڑھا اور انکار بھی علی کا کیا. کیا فرق ہے علی اور حسین کی مظلومیت میں. محشر کا میدان سجے گا، خدا کی مخلوق قبروں سے اٹھنا شروع کرے گی. جب علی ابن ابی طالب نجف میں اپنی قبر سے اٹھیں گے منظر بڑا عجیب ہوگا. علی قبر سے بھی اٹھیں گے، ماتم بھی کرتے ہوئے آئیں گے، روتے ہوئے بھی آئیں گے. آواز قدرت آئے گی، یا علی کیوں ماتم کر رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں گریہ کر رہا ہے. آج میری عدالت لگی ہوئی ہے، میں انصاف کروں گا. بلا تشبیہ ہاتھ باندھے گا علی، رو کر کہے گا مالک تیرے انصاف پر میں نہیں رو رہا، لیکن دیکھ معاشر کا میدان ہے، ہر امیر بھی قبر سے اٹھ رہا ہے، ہر غریب بھی قبر سے اٹھتا ہے. میرا مولا کہے گا مولا دیکھ تو صحیح، معاشر کے میدان میں کوئی جتنا بھی غریب اٹھا اس کے جسم پر کفن تھا. مالک کربلا کی طرف دیکھ، میرا شبیر اٹھ رہا ہے، میرے شبیر کے جسم پر کفن نہیں ہے، اور مالک میرے شبیر کا سر قلم ہے. حضرت ملک زہرا تیاری کرتے ہیں مصائب کی. مالک دیکھ تو صحیح جو جتنا غریب ہے کفن پہن کے اٹھ رہا ہے. واحد غریب اٹھا ہے میرا حسین کے جس کے جسم پر کفن نہیں ہے. سخی صاحب ادھر سے شبیر چلیں گے، ادھر سے علی چلیں گے، بلا تشبیہ باپ اور بیٹا اس طرح ملیں گے. جب ملیں گے نا حسین علی سے بھی اونچا روئے گا. تعجب میں آئے گا تیرا مولا، حسین میں تو تیری غربت کو رو رہا ہوں، حسین تو کس لیے رو رہا ہے. رو کے شبیر کہے گا بابا تو کائنات کا بڑا عادل ہے، انصاف کر کے بتا تیرا بیٹا بے کفن اٹھا، تیرا جگر پارا پارا ہو گیا. بابا وہ دیکھ شام کے میدان سے قبرستان سے میری 400
साल की सकीना कड़ियों में कैद बे कफन उठती है। अजरकुम ज़हरा, मेरी 4 साल की सकीना पे कफन उठती है। बड़ा फर्क है अली और हुसैन की मजलूमियत में। आगे बेटिए रो के कहा अब्बास कूफे में पहरा लगा दे। पहरा लग गया। कहा हसन तू कूफे के बाजारों में जा, गलियों में जा, अगर कोई भूले से भी निकले तो उसे कहना कि अली कह रहे हैं आज की रात मिन्नत लगाओ, घरों से बाहर ना आओ। तो इमाम हसन ने ऐलान करना शुरू किया। इधर अमीर और मोमिनीन ने उस नाका की लजाम पकड़ी जिस नाका पर ज़ैनब आलिया तशरीफ फरमा थी। जैसे ही अली अपने अबी तालिब कूफा में दाखिल होने लगे, रो के कहा बेटा एक लम्हे के लिए अमारी का पर्दा हटा। बीबी ने पर्दा हटाया। अली ने इस तरह इशारा किया, इशारा करके कहा ज़ैनब इसे अच्छे से देख ले, ये कूफे का सदर दरवाजा है। फिर थोड़ा सा चले, फिर कहा तारा एक लम्हे के लिए ज़ैनब ये पर्दा तो हटा। मेरी बीबी ने पर्दा हटाया। रो के अली ने कहा ज़ैनब बेटा अच्छे से देख ले कि कूफे का बाजार है। फिर थोड़ा सा चले, रो के कहा पर्दा हटा। मेरी बीबी ने पर्दा हटाया। रो के कहा ज़ैनब बेटा ये कूफे का दरबार है। जब दरबार की बात आई तड़प गई अली की बेटी। रो के कहती है बाबा ये बाजार, ये दरवाजे, ये चौक, ये दरबार बेटों को बताए जाते हैं। बाबा मैं तेरी बेटी हूँ। रो के कहा अली ने ज़ैनब हो सकता है किसी दौर में कूफे आना पड़े। मेरी बीबी ने हाथ बांधे। रो के कहा मेरे साथ गाजी होगा। तड़प के अली ने कहा ज़ैनब हो सकता है ना गाजी रहे ना हुसैन रहे, तू पे पर्दा कूफे के बाजारों में। अजरकुम ज़हरा तुझे कूफे आना पड़े इसलिए तुझे दिखा रहा हूं। इस शहर को कूफा कहते हैं। ये कूफे के बाजार हैं, ये कूफे का दर है। आगे अली की बेटियां घर में, कूफे की औरतों ने खत लिखे या अली हमने कुरान की तालीम लेनी है, हमने कुरान की तालीम लेनी है। मेरे मौला ने कहा बेटा कूफे की औरतें कहती हैं हमने कुरान की तालीम लेनी है। रोके कहा बाबा इन्हें भेज दें लेकिन एक शर्त पर। बेटा कौन सी शर्त? बाबा ये सब औरतें आके सहन में बैठ जाएंगी, एक एक औरत कमरे में आएगी, मैं एक एक औरत को कुरान की तालीम दूंगी। कूफे की औरतों ने आना शुरू किया। फिजा ठहर गई सहन में। कहा मफिजा एक एक औरत को अंदर कमरे में भेज, मैं कुरान की तालीम देना शुरू करूं। इज्जत आले आबा की कसम यही मंजर था। इधर से पहली औरत चली, जैसे ही कमरे में गई इस औरत ने मातम करना शुरू कर दिया। मातम करते हुए कमरे से निकली, तड़प गई फिजा। रो के कहती है खैर तो है। इसने कहा फिजा कयामत से पहले कयामत आ गई। रो के फिजा ने कहा कमरे में तूने क्या देखा? फिजा का हाथ पकड़ा, कमरे में ले आई। मंजर बड़ा अजीब था। मेरी बीबी ने चादर उतारी हुई है और चेहरे के सामने चिराग रोशन किया हुआ है। रो रो के कहती है कूफे की औरतों मुझे बेपर्दा देख लो, हो सकता है कभी कूफे में आऊं, ज़ैनब के सर पे चादर न हो, मुझे पत्थर न मारना, मुझे बागी की बहन न कहना। अजरकुम ज़हरा मुझे पत्थर न मारना, मुझे बागी की बहन न कहना। गुजरता रहा वक्त, आ गई वो रात के जिसका वादा था। बीबी उम्मे कुलसूम कहती है मेरा बाबा कभी कमरे में जाता है, कभी बाहर आता है, यूं हाथों को देखता है, फिर यूं देखता है, फिर आसमान की जानिब देखता है और एक बात कहता है वल्लाहि मां कज़्ज़ब्तु वला कुज़्ज़िब्तु, मैं अली वो हूं न जिसने कभी झूठ बोला, न जिसके साथ कभी झूठ बोला गया।
आसमान की तरफ देख के रोता है, रो रो के कहता है ये वही रात है जिस रात में मेरी ज़ैनब ने यतीम होना है, जिस रात में मेरे घर ने उजड़ना है। अली ने तहज्जुद की नमाज मुकम्मल की, अली मस्जिद की जानिब चले, औलाद मुसल्लों पर नमाज पढ़ रही है। एक आलिम दीन ने इमाम हसन का ख्वाब लिखा। ये कहते हैं कि इमाम हसन नमाज पढ़ते पढ़ते मुसल्ले पर नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि जिब्राइल सिदरा से उतरा है, कोहे अबू कुबैस से एक पत्थर लिया, काबे की छत पर पत्थर रखा, दूसरा पत्थर लिया, इस पहले पत्थर पर मारा, इतनी जोर से पत्थर मारा कि काबा अपनी बुनियादों पर बैठ गया। काबे की मट्टी उड़ी, मक्के के हर घर में गई, मदीने के हर घर में गई, कूफे के हर घर में गई। जैसे ये मंजर देखा, हसन ने अल्लाह मान करते हुए बिस्तरा बिछोड़ा, मुसल्ला बिछोड़ा, रो के हसन कहते हैं मेरा मालिक अल्लाह, काश ये ख्वाब सच ना हो। ज़ैनब आलिया ने भाई को तड़पते हुए देखा, रो के कहा हसन तूने कौन सा ख्वाब देखा? हसन ने मातम किया, रो के कहा अगर ख्वाब सच हुआ तो आज दीन का काबा गिर जाएगा, आज दीन का काबा पामाल हो जाएगा, ज़ैनब आज तू यतीम हो जाएगी। अजरकुम अल्लाह, बस आखिरी जुमले, ज़ैनब आज तू यतीम हो जाएगी। बस अली गुलदस्ता अज़ान पर आए, गुलदस्ता अज़ान पर आके अली ने कहा अल्लाहु अकबर। अली ने तकबीर बुलंद की, बहनों ने एक दूसरे को देखा, रो के कहा उम्मे कुलसूम बाबा की आजान सुनी है? तब की उम्मे कुलसूम रो के कहती है हाँ, आज बाबा का लहजा कुछ और है। मैं इसी तरह कहता हूँ कि बीबी ने कहा होगा आज बाबा की आजान इस तरह है जैसे अली अकबर ने आजान देनी है, जैसे अली अकबर ने आजान देनी है। इधर अली ने नमाज आजान मुकम्मल की, उधर औलाद ने नमाजें मुकम्मल की, इधर अली मुसल्ले की जाने पड़े, कातिल ने तलवार उठाई, औलाद मुसल्लों पे बैठी थी, इधर अली ने सजदा दिया, इस मलून ने तलवार मारी, जैसे तलवार मारी अमीर मोमिनीन ने कहा फुज़्तु व रब्बिल काबा, आज अली कामयाब हो गया। उधर जिब्राइल ने ताज उतारा, सिदरा छोड़ दी, कूफे की फिजाओं में उड़ने लगा, उड़ उड़ के कहने लगा कद कोतेला अमीरुल मोमिनीन, कद कोतेला अमीरुल मोमिनीन। ओ इज्जतदार सामीन, इधर ज़ैनब के कानों पे आवाज पड़ी, तड़प गई, उस जगह पे आई जहां अब्बास बैठा था, रो के कहा गाजी जल्दी मस्जिद में जाओ, गाजी मोमिनों का अमीर शहीद हो गया, और गाजी मैं कूफा में यतीम हो गई। मातम हुसैन